حج یا عمرے پر جاتے ہوئے لوگ بعض اوقات سگریٹ کے ڈنڈے یہاں سے لے جا کر وہاں پروفٹ میں فروخت کرتے ہیں، بعض اوقات عمرے کا آدھا خرچہ، عمرے کا 25% خرچہ ان سگریٹوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کن صورتوں میں یہ سگریٹیں لے جانا جائز ہے اور کن صورتوں میں یہ سگریٹیں لے جانا ناجائز ہے، وہ شرعی مسئلہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بلکہ اکثر اب تو حج عمرے والے یہ سگریٹیں لے جانے کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، اگر جائز صورت ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں، اور اگر ناجائز صورت ہے تو پھر یہ آپ سنت عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آغاز ہی اس کا ناجائز چیزوں سے ہو رہا ہے، تو اس سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی دو صورتیں ہم بنا سکتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو سگریٹیں یہ لے جا رہا ہے وہ قانونی مقدار کے اندر ہیں، قانون کی وائلیشن نہیں ہے، کسٹمز کے رولز کی وائلیشن نہیں ہے، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا نہیں پڑے گا، رشوت دینی نہیں پڑے گی، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ اتنی مقدار اگر لے کر جاتے ہیں تو یہ لے جانا بھی جائز ہے، اور وہاں پر جا کر اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کا منافع بھی اس بندے کے لیے حلال ہوگا۔ یہ عرصہ دراز سے یہ سسٹم چلتا چلا آیا ہے کہ جو بھی دوسرے ملکوں سے حج کے لیے جاتے تھے صحابہ اور صحابہ کے بعد والے لوگ، وہ اپنے علاقوں کی چیزیں وہاں لے جا کر سیل کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ سگریٹ ہے، مضر صحت ہے، اس کو آپ بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس کو علماء نے واضح طور پر یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے کہ سگریٹ مضر صحت ہے، منہ میں بدبو کرتی ہے، یہ ناپسندیدہ تو ہے لیکن اس کو پینا گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نشہ ویسا نہیں کرتی جو شراب نشہ کرتی ہے، تو ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے، اور اس کو بیچنا بھی زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اگر کوئی غریب ہے، بیچارہ مجبور ہے، اور وہ لمیٹڈ کوانٹٹی جس میں اس کو ذلت پر پیش ہونا لازم نہیں آئے گا وہ لے کر جاتا ہے، تو ہم کہیں گے ناپسندیدہ تو کام کیا، لیکن تم نے اگر اس کا منافع کمایا ہے تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس میں حرام ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر صرف مضر صحت ہونے کی وجہ سے چیزوں کی خرید و فروخت کے حرام ہونے کے فتوے دیے جائیں نا، تو پھر کولڈ ڈرنکس پر بھی حرام ہونے کا فتویٰ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ تو بیڑا غرق کرتی ہے، اندر جسم میں جانے کے بعد شوگر کا اسپائک ہوتا ہے اور بندہ بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کوکنگ آئل جو بن رہے ہیں یہ دلوں کی نالیوں کو بند کرتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے سب سے زیادہ لوگ مرنے والے ہیں، اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ تو مضر صحت دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بک رہی ہیں، موبائل بھی مضر صحت ہے، اکثر غلط چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو بھائی مضر صحت ہونا الگ بات ہے، اور کسی چیز کو سیل کرنا اور اس پہ منافع کمانا اس کے قوانین الگ ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ بہتر ہے کچھ بھی نہ لے کر جائیں، لیکن بندہ اگر اپنی ٹریول کی کاسٹ کو تھوڑا منیمائز کرنا چاہتا ہے اور وہ ہے بھی غریب، تو اگر وہ لے جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا منافع اس کا۔ لیکن اگر وہ قانونی مقدار سے اوپر لے کر جاتا ہے، اتنی مقدار لے کر جاتا ہے کہ واضح طور پر اسے پتا ہے کہ کسٹم والے روکیں گے، پھر کسٹم والے ذلیل کریں گے، پھر کسٹم والے اس چیز کو ضبط کر لیں گے، یا کسٹم والے رشوت کا مطالبہ کریں گے اور اس بندے کو رشوت دینی پڑے گی اپنے سگریٹوں کے بنڈل نکلوانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم حج کے لیے عمرے کے لیے گئے اور ایک ایک بندے نے 8 اور 10 ڈنڈے اپنے بیگوں میں ڈالے ہوئے تھے، پورا حج ان کو مفت میں کرنا ہے، پورا عمرہ ان کو مفت میں کرنا ہے، تو 8 ڈنڈے لے کر گئے اور پھر رینجرز نے اور کسٹم والوں نے ان کی وہ درگت بنائی، وہاں پر سارے ڈنڈے کھولے، ان کو ذلیل کیا، اور بعض صورتوں میں رشوت بھی مانگی، اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے رشوت دے کر اپنی سگریٹوں کو بحال کروایا ہے۔ یار کیا کمال کیا تم نے، تم عمرے کی سنت ادا کرنے جا رہے تھے اور تم نے رشوت سے آغاز کیا گناہ کبیرہ سے، سنت تو کہاں رہ گئی اور گناہ کبیرہ کا آغاز تم نے ایئرپورٹ پر کر لیا۔ تو بھائی ایسے عمرے نہیں کریں جس میں آپ جھوٹ بھی بولیں، آپ دھوکہ بھی دیں، آپ رشوت بھی دیں، اور اس کے بعد چلے ہیں حضرت جو ہے وہ سنت عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ اس مقدار میں لے کر جانا کہ جیل میں جانا پڑ جائے، آف لوڈ ہونا پڑ جائے، رشوت دینی پڑ جائے، جھوٹ بولنا پڑ جائے، رینجر سے ذلیل ہونا پڑ جائے، یہ شریعت نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ کوانٹٹی منع ہوگی، اور جس کوانٹٹی میں آپ ٹریول ایجنٹ سے معلوم کر لیں، اگر وہ کہتا ہے بھائی ایک ڈنڈے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الاؤڈ ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، 2 ڈنڈے بھی آپ لے جانا چاہیں تو الاؤڈ ہے، کوئی نہیں روکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ 2 ڈنڈے ہمارے پاس ہوں تو کوئی نہیں روکتا، بعض اوقات وہ واضح طور پہ کسٹم والے دیکھتے ہیں اور پھر بھی الاؤ کر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، اور 8 ڈنڈے ہوں تو ذلیل کرتے ہیں۔ تو 2 ڈنڈے، 1 ڈنڈے، جو بھی ہر ملک اپنے حساب سے دیکھ لے، جو لیگلی الاؤڈ کوانٹٹی ہے اتنی کوانٹٹی لے جاتے ہیں، اور اس پہ کوئی منافع حاصل ہوتا ہے وہ حلال ہے۔ اور اگر اللیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو ان ساری خرابیوں کی وجہ سے یہ ناجائز اور گناہ ہوگا، اس سے باز آنا چاہیے۔